بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سید الاولیاء والوصیین امیر المومنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الحر بل وأبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب السماوات محمد آپ روزانہ اعلان سن رہے ہیں، آپ تیسابی مسلسل کہہ رہے ہیں کہ راحل حسین کے لیے جو بھی آپ نے دینا ہے ان خوبصورت مجالس جو ان تمام ایام ہے جو چلندے ایام ہیں جاری رہیں گی 8 ربیع الاول تک، اور توفیقات انشاءاللہ خدا تنظیم ان سب دوستوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے جو اتنی زحمت کر رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے علماء کو لا رہے ہیں تاکہ آپ کو دین بیان کیا جا سکے اور آپ کو فضائل محمد وآل محمد اور مسائل سنائے جا سکے۔ لہٰذا آپ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، ایک بات یقین رکھیں، 1 روپیہ بھی اگر خرچ کرتے ہیں بارگاہ سید الشہداء میں نے ایک عالم کا واقعہ پڑھا ہے، انہوں نے خواب میں سید الشہداء کو دیکھا کہ خود نظارت فرما رہے ہیں، حضرت عباس نکھرے ہیں۔ سید الشہداء مجلس کے بعد حضرت عباس کو فرما رہے ہیں کہ جو بھی مجلس میں آیا ہے سب کے نام لکھ لیے۔ عرض کیا جی مولانا لکھ لیا۔ پوچھا کہ جس نے جو خرچ کیا میری مجلس کے لیے سب لکھا ہے؟ کہا جی مولانا لکھ لیا۔ 1 درہم کسی نے مجلس میں آئے ہوئے مجلس میں خرچ نہیں کیا، خرچ ہوا تھا، حضرت نے فرمایا وہ بھی لکھا ہے جو فلاں نے خرچ کیا۔ عرض کیا مولا وہ تو مجلس میں خرچ نہیں ہوں۔ کہا کہ بھی چونکہ میری مجلس کے لیے آیا ہوا تھی اس سے خرچ ہوا ہے، لہٰذا اس سے تیری مجلس میں لکھو کہ میرے لیے خرچ ہوا۔ تو اس طرح سے یہ نظارت خود سید الشہداء فرماتے ہیں۔ آپ جو بھی حسین کے نام پہ خرچ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ محفوظ ہوتا ہے اور بہت زیادہ انداز میں واپس کیا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آپ جو بھی مجلس حسین کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ ایک بہترین مصرف ہے جو خرچ کیا جا سکتا۔ ہم نے ان ایام میں آپ کو کوشش کی کہ اس آیت کے حوالے سے خدا نے جو ایک عظیم فضیلت اور منقبت ہمارے مولا آقا کی ذکر کی ہے، ہم اس آیت کو آپ کو بیان کر سکیں۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ میری رسالت کے 2 گواہ ہیں، اللہ اور وہ ہستی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ہم نے ثابت کیا کہ یہ ہستی قرآن کی روح سے، روایات کی روح سے، سوائے امیر المومنین اور عباد علی کے کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسا تصور قابل قبول نہیں ہے جس نے بھی کہا کہ غیر علی اور اولاد علی ہے، یہ تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ مسئلہ شہادت کا ہے، شاہد کی ایک خصوصیت ہم نے آپ کو قرآن کریم سے ابتدائی ایام میں بیان کی کہ شاہد تب تک دور شہادت انجام دیتا ہے جب تک وہ اس دنیا میں موجود ہے۔ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو دور شہادت دوسری ہستی
اسی جیسی آتی ہے اور وہ اس دور کو انجام دیتی ہے۔ قرآن سے ہم نے اس کی دلیل حضرت عیسیٰ کی شہادت کو بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ نے بارگاہ خدا میں یہ عرض کیا، کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، خدایا میں ان پر شہید تھا، شاہد تھا جب تک میں ان کے بیچ میں موجود تھا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا ان کے پاس سے، کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، بارے لا آپ تو رقیب ہے، تو نگہبان ہے اور تو ہی شہید ہے۔ لہٰذا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی تب تک شہادت دے سکتا ہے یا جس کو خدا نے شاہد بنایا ہے جب تک وہ اس دنیا میں موجود ہے۔ ولایت میں اور شہادت میں اہم ترین فرق یہ ہے کہ شہادت صرف شاہد کی زندگی تک ہے، جب تک شاہد اس دنیا میں موجود ہے تب تک شاہد ہے، لیکن ولایت کسی وقت میں محدود نہیں ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، ولی تب سے بھی ولی تھا، ولی ہے اور قیامت تک کے لیے ولی رہے گا جو بھی شخص ولی۔ ولایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، حتیٰ اگر کسی نے شیطان کو بھی ولی بنا لیا اس کی بھی ولایت بھی باقی رہتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا سے چلا گیا تو شیطان کی ولایت اس کے اوپر ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں فرماتا ہے، تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ خدا کی قسم، خدا فرما رہا ہے، خدا کی قسم آپ سے پہلے امتوں میں بھی ہم نے رسول بھیجے، لیکن ان امتوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کو گمراہ کر لیا، ان کے برے اعمال کو اچھا بنا کر ان کے سامنے پیش کیا، انہیں شیطان نے گمراہ کر دیا۔ آگے خدا فرماتا ہے، فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ، شیطان آج بھی ان کا ولی ہے۔ اور جنہوں نے ماضی کی امتیں گزر گئی، نبیوں کی نہیں مانی، شیطان کی مان لی، شیطان تب سے ان کا ولی بنا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، شیطان آج بھی ان کا ولی ہے، یعنی جو جس کی ولایت کے اندر آ جاتا ہے وہ اس ولایت سے نکلا نہیں کرتا۔ اب اگر کسی کو پسند ہے تو شیطان کی ولایت لے لے، اور چاہے تو ولایت خدا کے تحت اندر کی علی کی ولایت کو مان لے۔ یا علی یا علی، لہذا شاہد تب تک ہے۔ خدا بند عظیم نے بھی پیغمبر کو فرمایا کہ یہ شہادت کا سلسلہ آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورہ بقرہ میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، نبی تیرے علاوہ ایک گروہ ہے جس کو ہم نے امت وسط قرار دیا ہے، یہ لوگوں پہ شاہد ہوں گے، آپ ان پر شاہد ہوں گے۔ لہٰذا یہ ہستیاں جن کو خدا نے امت وسط کہا ہے، جیسے جیسے دنیا میں آتے رہیں گے، دور شہادت ادا کرتے رہیں گے، ماننا پڑے گا۔ اگر قیامت تک کے لیے امت محمد موجود ہے تو قیامت تک کے لیے وہ شاہد بھی باقی رہنا چاہیے، جو اعمال امت کی خدا کی طرف سے شہادت دینے کے لیے شاہد بنا کر کے بھیجا گیا اس کائنات میں۔ یا علی یا علی یا علی، یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے امام زمانہ کے وجود پر۔ روحی لہ الفدا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ایک امت معینہ بعد از پیغمبر جس کا کام ہے شہادت دے۔ ہر شاہد شہادت دیتا ہے اپنی زندگی میں، لہٰذا جب امت باقی ہے جس کے اوپر شہادت دینی ہے تو وہ شاہد بھی اس کائنات میں باقی ہونا چاہیے۔ یہ دعویٰ صرف اور صرف ائمہ نے ارشاد فرمایا، نحن شہداء اللہ علی خلقہ، ہم ہیں وہ جنہیں خدا بند عظیم نے اس مخلوق کے اوپر شاہد بنا کر کے بھیجا ہے۔ خدا ائمہ سے شہادت کو طلب کرے گا، یہ آخری ہستی جسے خدا بند عظیم نے شاہد بنایا ہے۔ اس کے مقابل ہمارا اپنا ایک خاص وظیفہ ہے۔ ہر امام کو امام ماننا ہے، کسی امام کا بھی انکار کیا تو کسی کو بھی نہیں ماننا۔ کہا گیا ہے کہ اگر ہمارے آخری امام کو نہیں مانے، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی سارے نبیوں کو مان لے، پیغمبر کو نہ مانے۔
اگر پیغمبر کو نہیں مانے گا تو کسی نبی کو نہیں مانا ہے، اگر آخری امام کو نہیں مانا تو کسی امام کو نہیں مانا ہے۔ یہ امامت الہیہ اس طرح سے، ایک تو سے امامت الہیہ کی قبولیت حضرت کے عنوان سے، ایک ہے ہمارا وظیفہ اپنے امام کے مقابل میں، اور تو اور اس حد تک ہے کہ ہمارے بزرگان شیخ سید بہادر العلوم کے بارے میں کچھ مسائل پوچھنے کے لیے توسل کیا مولا سے۔ نجف میں تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے وقت کے امام مسجد صالح میں موجود ہے، جاؤ یہ مسئلہ وہاں سے پوچھو۔ اس حد تک ہمارا تعلق ہمارے امام سے زندہ رہنا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہماری فکر دیکھنے والے موجود ہیں۔ امام نے فرمایا اِنَّا نُحِیطُ بِأَخْبَارِكُمْ نُحِیطُ عِلْمًا بِأَخْبَارِكُمْ، ہم آپ کی اخبار کے حوالے سے علم محیط رکھتے۔ جب شاہد مانا تو یہ ماننا پڑے گا کہ ائمہ علم محیط رکھتے ہیں۔ خداوند عظیم نے اس قرآن کریم کو کہا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو بھی غائب ہے وہ اس کتاب مبین میں ہم نے رکھا ہے۔ زمین کا غائب ہو وہ بھی کتاب مبین میں ہے، آسمان کا غائب ہو وہ بھی کتاب مبین ہے۔ یہ کتاب مبین میراث ائمہ میں دے کر کے خدا نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جس کو تم نے امام مانا ہے اس کا علم محیط علم ہے پوری کائنات پر، ملک سے لے کر کے ملکوت تک، شہود سے لے کر کے غیب تک، ملکوت ہو شہود ہو حاضر غیب جو بھی ہے، خدا کہتا ہے سب کا علم اس کتاب میں ہے۔ جو اس کتاب کا عالم ہوگا وہ پوری کائنات پر علم محیط رکھتا ہوگا۔ جب آپ نے اس ہستی کو امام مانا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ آپ کے ہر عمل کا شاہد بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ لہذا بہت ضرورت ہے معرفت کی۔ 3 آیتیں سامنے رکھنی چاہیے۔ ایک آیت ہے سورہ قصص میں، آیت نمبر 5 سورہ قصص، خدا ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں ان پر جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے۔ ہمارا کیا ارادہ ہے؟ ان نجعلہم ائمۃ، ہم انہیں امام بنائیں گے، ونجعلہم الوارثین، ہم انہیں زمین میں وراثت عطا کریں گے، ونمکن لہم فی الارض، ہم انہیں زمین میں حکومت عطا کریں گے۔ غور سے دیکھیے آیت کے لفظوں کو، خدا کہتا ہے نریدو، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ اس ایک لفظ نے سارے سوالات کے جواب دے دیے۔ سوالات کیا جاتا ہے کہ کیسے امام زمان آ کر کے اس زمین پر حکومت کو قائم کریں گے، جبکہ ان کے مقابل میں یہ بڑی بڑی قوتیں، یہ استکبار جہانی، یہ سب موجود ہیں۔ ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے، ہر طرح کی فوج موجود ہے۔ کس طرح سے امام زمان آ کر، وہ بھی کسی جنگل میں حکومت قائم نہیں کرنی، مرکز خانہ کعبہ میں ظہور فرمائیں گے، سعودی عرب میں اپنی حکومت کا استقرار فرمائیں گے، لہٰذا کہیں چوری چھپے نہیں آنا ہے، اعلان ہونا ہے۔ آپ کے ظہور سے 3 ماہ پہلے جبرائیل ماہ رمضان میں شب قدر میں آ کر کے اعلان کہے گا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ لہذا کوئی چوری چھپے آنا نہیں ہے، علی اعلان آنا۔ جبرائیل کے اعلانوں کے ساتھ آنا ہے۔ حضرت نے سوال کیا گیا کہ کیسے ممکن ہے، اس دنیا میں آ کر وہ حکومت کو کیسے قائم کریں گے؟ اس کا جواب صرف اور صرف نریدوں میں ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ ہمارا ارادہ ہے، یہ کسی اور کا ارادہ نہیں ہے، خدا کا ارادہ ہے۔ خدا نے ماضی میں اس کی مثالیں دی۔ اب رہا لشکر لے کر کے آیا کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑا اس سپاہیوں نے اور لے گئے۔ حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے ابرہہ کے لشکر میں، مدینہ سے باہر، مکہ سے باہر اس نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔
حضرت تشریف لے گئے. اس کو بتایا گیا, بڑی ہیبت تھی حضرت عبد المطلب کی, اور اس کو بتایا گیا کہ عبد المطلب تشریف لائے جو کعبہ کے وارث ہیں, کعبہ کے متولی ہیں. گئے, اس نے استقبال کیا, پوچھا کس لیے آئے ہیں؟ کہا کہ تمہارے سپاہی میرے اونٹوں کو پکڑ کر لے آئے ہیں, میں اپنے اونٹوں کو چھڑوانے کے لیے تم سے بات کرنے آیا. اس نے کہا کہ میرے دل میں جو آپ کا احترام تھا وہ اب ختم ہو گئے, اس لیے کہ میں تمہارے محل عبادت کو گرانے کے لیے آیا ہوں, میں کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں, اور تم بجائے اس کے کہ مجھ سے کعبہ کی سفارش کرو تم اپنے اونٹوں کی سفارش کر رہے ہو. بڑا خوبصورت جواب دیا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ انا رب الابل و ان للبیت ربن, میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں, اس گھر کا مالک موجود ہے, میں اونٹوں کو بچانے آیا ہوں, گھر کو بچانے والا خود ہی تم سے گھر کو بچا دے گا. یا علی یا رسول اللہ راڑی. لہذا ایک اصول بتا دیا حضرت عبد المطلب کہ طاقت مسئلہ نہیں ہے, خدا بند عظیم کا ارادہ مسئلہ ہے. خدا جس چیز کا ارادہ فرما لے اس چیز کو کائنات کی کوئی طاقت بھی روک نہیں سکتی. خدا فرماتا ہے نورین, یہ ہمارا ارادہ ہے, ہم ایسا چاہیں گے, ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے. اور یہ جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا, ان کو امام بنایا جائے, وہ زمین میں طاقتور ہو جائیں. یہ جو لفظ ہے نا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم انہیں زمین میں طاقت و قوت عطا کریں گے, زمین میں حکومت. صلوات پڑھیے محمد واری. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ہم انہیں زمین میں طاقت و قوت عطا کریں گے, ہم انہیں زمین میں حکومت عطا کریں گے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. ہم فرعون کو, حامان کو اور ان کی فوجوں کو وہ دکھائیں گے جسے وہ دیکھنا نہیں چاہتے. یعنی جتنی بھی بڑی فوج مقابل میں آ جائے, خدا کہتا ہے کہ ہم انہیں دکھائیں گے وہ قوتیں, وہ طاقت جسے وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. یہ ہے قوت خدا. یہ ہے سورہ خداوند عظیم نے قصص کی 5 نمبر آیت یہ ارشاد فرمائے. سورہ انبیاء 105, 5 کا عدد ان سوروں میں چونکہ تکرار ہو رہا, آسانی سے یاد کر لیں گے. سورہ قصص کی 5 نمبر آیت, سورہ انبیاء کی 105 نمبر آیت. خدا ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے تورات میں بھی لکھا, ہم نے زبور میں بھی لکھا کہ اس زمین کے وارث بالآخر ہمارے صالح بندے قرار پائیں. یہ خدا کا فیصلہ ہے, یہ خدا نے طے کیا ہوا ہے کہ زمین کی وراثت, پوری زمین کی بات ہو رہی, الارض, اس پوری زمین کی وراثت صالح بندوں کو دی جائے گی. زمین کے ایک حصے کی بات نہیں کی ہے, پوری زمین کی وراثت صالح بندوں کو دی جائے گی. یہ ہے سورہ انبیاء کی 105 نمبر آیت. تیسری آیت سورہ نور کی 55 نمبر آیت ہے, 2 مرتبہ 5 کا تکرار ہوا ہے. یہ بہت اہم آیت, اس کو آیت خلافت کہتے. خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. خداوند عظیم نے تم میں سے صاحبان ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے 3 وعدے فرمائے. وعدہ, خدا نے یہ وعدے فرمائے. پہلا وعدہ یہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. زمین میں یقیناً بغیر کسی شک و شبہ کے, کہتا ہے یقیناً بغیر کسی شک و شبہ کے میں انہیں زمین میں خلافت عطا کروں گا, اسی طرح جیسے میں نے ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی. داؤد کو دی, سلیمان کو دی, جیسے میں نے وہ خلافتیں دی. خدا کہتا ہے میں ان کو زمین میں اسی طرح کی خلافت عطا کروں گا. دوسری بات وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. میں ایک اور کام بھی کروں گا, دین, اس دین کو زمین پر ان کے لیے نافذ کروں گا جس دین پر خدا کہتا ہے
کہ میں ان کے دین کے طور پر راضی ہوا. یہ واضح ہے, آپ اس کو سمجھ. خدا نے صرف دین نہیں کہا کہ میرے دین, جو میں نے دین بھیجا ہے میں اس دین کو تمہارے لیے زمین پر نافذ کر دوں, جو کہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لانا چاہے گا وہ قابل قبول نہیں ہے. خدا فرماتا ہے یہ نہیں کہ وہ اسلام جو میں نے نازل کیا میں وہ نافذ کر دوں گا, نہ. دینہم, جو لوگوں کا دین ہے. یہاں ایک سوال ہے, یہ اسلام لوگوں کو دین کب ڈلا تھا؟ خدا بند عظیم پہلے اس کو دین کہتا رہا, پہلے اسے اسلام کہتا رہا, پہلے اسے اپنا دین کہتا رہا. لوگوں کا دین تب بنا یہی دین, یہی اسلام جو خدا نے نازل کیا تھا, یہی جو دین بنا کر کے نازل کیا تھا. اسے لوگوں کا دین تب کہا جس دن دین میں ولایت علی کا اعلان ہوا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, اور وہ پہلے جو میرا دین تھا اب علی کی ولایت مان لینے سے اب تمہارا دین بن چکا ہے. یا علی آج اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یا علی یا علی, اب وہ دین تمہارے دین بن چکا. 2 مرتبہ خدا بند عظیم نے اس آیت میں دین حکم کہا, یہ تمہارا دین ہے, اس لیے کہ تم نے دین میں ولایت علی کو مانا ہے. اب یہ تمہارا دین, اب یہ تبدیل نہیں ہو سکتا, قیامت تک کے لیے یہ تمہارا دین ہے. خدا اس آیت میں فرماتا ہے کہ میں زمین پر اس دین کو نافذ کر دوں گا جس دین کو آپ کے لیے میں راضی ہوا ہوں دین کے طور پر. رضایت کا اعلان غدیر خم کے بعد کیا ہے خدا بند عظیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں راضی ہوں, آج پسندیدہ دین بنا یہ اسلام, تمہارا دین بن گیا. خدا فرماتا ہے کہ میں اسی دین کو زمین میں نافذ کروں گا. تیسری بات, وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, خدا کہتا ہے میں لوگوں کو بدل دوں گا, خوف ختم ہو جائے گا, لوگوں کے اندر امن پیدا ہو جائے گا. آیت نے بڑے عجیب لفظوں میں یہ بات کہی, یوں نہیں کہا کہ شہروں کو امن بنا دو. دعویٰ کرنے والے دعوے کرتے کہ ہم شہروں کو امن بنا, دہشت گردی ختم کر, امنیت کا گہوارہ بنا دیں گے شہروں. یہ دعوے کیے جاتے. جتنا بھی دعویٰ کر لیں, جتنے بھی پہرے بٹھا لیں, لوگوں کے دلوں کے اندر سے خوف ختم نہیں ہوگا. اگر امنیت اندر نہ ہو تو باہر کی امنیت کے دعووں کا کوئی فائدہ نہیں. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم شہروں کو امن بنا دیں گے. خدا نے کہا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, ہم لوگوں کو تبدیل کر دیں گے. وہ جو خوف تھا اس کی جگہ پر ان کے دل میں امنیت کا احساس آ جائے گا. ایسی امنیت کائنات میں آج تک ہوئی نہیں ہے, نہ ہو سکے گی جب تک قائم آل محمد آ کر کے حکومت قائم نہ کریں گے. امنیت الہی قائم نہیں ہو سکتی. یا علی یا علی یا علی یا علی اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اس ہستی کو خداوند عظیم نے بندوبست فرمایا کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. تاریخ اسلام میں 1-2 کو چھوڑ کر کسی نے بھی انکار نہیں کیا وجود امام زمان کا. اتنا مسلم مسئلہ بنا دیا خداوند عظیم. کہا جاتا ہے اتنا اگر اہم مسئلہ تھا تو قرآن میں کیوں نہیں؟ قرآن میں خداوند عظیم نے جس طرح حقائق کو بیان کیا ہے, کھول کر کے مسئلہ امام زمان کو قرآن میں خدا نے بیان کیا. یہ آیت ان کا کوشش کی گئی. ہم نے عرض کیا جو آیتیں بھی خداوند عظیم نے آل محمد کے مقامات کی نازم کی, کوشش کی گئی ان کو منحرف کرنے کی. اس آیت کے حوالے سے بھی کہا, یہ تینوں آیتیں جو میں نے پڑھی ان کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ نہیں وہ مراد نہیں ہے. جو ایک حکومت تھوڑی دیر کے لیے مکہ و مدینہ میں قائم ہو گئی تھی اسلام کی, وہی مراد ہے. اتنا ہی. کسی نے کہا غلبے کا مطلب یہ دلیل کا غلبہ ہے, باقی دینوں پہ دین دلیل کا غلبہ آ جائے.
نہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی اور مذہب ختم ہو سکتا۔ جو باطل مذہب تھے وہ باقی ہے، یہودیت، عیسائیت، وہ سب کے سب باقی ہیں۔ نہ حکومتیں ختم ہو سکی، نہ ظلم ختم ہو سکا، نہ عدالت نافذ ہو سکی۔ خداوند عظیم، میں کہا کرتا ہوں 4 کام ہے اس کائنات میں خدا جو کرنا چاہتا ہے آج تک دنیا میں نہیں ہو سکے۔ غور سے سنیے، خدا یہ کام ہر حال میں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ 4 کام خدا اس دنیا میں کرنا چاہتا ہے۔ پہلا کام، خدا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں کلمہ توحید چھا جانا چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ جہاں جہاں پہ انسان بستے وہاں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہونی چاہیے۔ خدا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ نبی اس لیے بھیجے ہم سے۔ البتہ اگر وہ اپنی مرضی سے اس کائنات کو مومن و مسلمان بنانا چاہتا، وہ ارادہ کرتا، پوری کائنات مومن و مسلمان ہو جاؤ۔ قرآن میں کہا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا، سب ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ لیکن وہ کہتا ہے دنیا کا نظام اس طرح نہیں ہے، دنیا کا نظام ہے اسباب کے ذریعے سے۔ میں نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، اب تم اپنے اختیار سے میرے راستے پہ چلو۔ میں خدا اس طرح سے تمہارے ایمان چاہتا ہوں، اپنی طرف سے کوئی حکم، کوئی ارادہ قطعی نہیں دینا چاہتا کہ یہ ہر حال میں مسلمان ہو جائے۔ اگر چاہوں کر سکتا، خدا عاجز نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر وہ چاہے کہ یہ بندہ مومن ہو جائے، مومن ہو جائے، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، چاہے تو تم سب کو ہدایت کر، لیکن ایسا چاہتا نہیں ہے، ایسا اس کائنات میں خدا کرتا نہیں ہے۔ یہ کائنات ہے اسباب کے ذریعے سے چلتی، سبب پیدا کرو، ایمان لے آؤ، معاشرے کو پاک و پاکیزہ بناؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو خدا نے لگائی ہے، آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ لہٰذا خدا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں کلمہ توحید ہونا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ مجبور کر دے کہ ہر کوئی کلمہ توحید کی آواز بلند کرے، نہ، اپنے اختیار سے ایمان لے آؤ۔ خدا چاہتا ہے اس طرح سے کلمہ توحید پوری کائنات پر چھانا چاہیے۔ یہ پہلا کام جو خدا کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا کام جو خدا اس کائنات میں کرنا چاہتا ہے وہ عدالت کا نفاذ ہے۔ ظلم نہیں ہونا چاہیے، عدل نافذ ہونا چاہیے۔ اپنے بارے میں کہتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ خدا خود بھی شہادت دیتا ہے وحدانیت کی، ملائکہ بھی دیتے ہیں، صاحبان علم بھی دیتے ہیں۔ خدا ہے وہ عدل کو قائم کرنے والا ہے۔ نبی فرماتے ہیں امر ربی بالقسط، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے عدالت اور قسط کو برپا کرنے کا۔ نبی اس لیے بھیجے گئے کہ اس کائنات میں نظام عدل قائم، عدالت نافذ ہو، ظلم ختم۔ خدا یہ چاہتا ہے فلا یظلم ربک احد، خدا کسی پہ ظلم کرتا بھی نہیں ہے، کسی کو ظلم کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کائنات میں ظلم نہ ہو، عدل۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، وہ اس کائنات میں امنیت چاہتا ہے۔ اس کائنات میں امن، نا امنی نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیا خلافت میں اس نے وعدہ دیا کہ کائنات میں امنیت ہونی چاہیے، نا امنی نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی بات جو اس کائنات میں چاہتا ہے وہ اپنے دین کا نفاذ چاہتا ہے کائنات۔ یہ دین نافذ ہونا چاہیے، جس دین کو خدا بند عظیم نے کہا یہ میرا مرضی، یہ میرا پسندیدہ، وہ چاہتا ہے کہ یہ دین اس کائنات میں نافذ ہو جائے۔ اب ایک سوال ہے مسلمان، یہ 4 مقصد خدا کے آج تک دنیا میں پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے تو ہوئے ہیں تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ 2 شہروں میں، 4 شہروں میں ایک محدود مدت کے لیے اگر عدل نافذ ہو جائے، امنیت نافذ ہو جائے تو مقصد خدا اس سے پورا نہیں ہوتا، چونکہ جو لفظ ہے وہ ہے الارض، پوری کی پوری زمین میں ایسا چاہتا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ زمین کے ایک ٹکڑے پر میں نے یہ مقصد حاصل کر لیے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا، نہ، الارض، پوری کی پوری زمین میں ان مقاصد کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔
اب یہ مقصد جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے، خدا چاہتا ہے کہ یہ مقصد پورے ہونے چاہیے، تو کیسے پورے ہوں گے؟ خداوند عظیم نے امام زمانہ کو جو ذخیرہ کر رکھا ہے انہی 4 مقصد کے لیے ذخیرہ دیا ہے. جب وہ آئیں گے کلمہ توحید اٹھا جائے گا. جہاں جہاں انسان بستے ہیں صبح بھی شام بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں گونجائیں. یا علی یا علی. معصوم نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ارشاد فرمایا معصوم نے جب ہمارا قائم اور امیر نے فرمایا جب ہمارا قائم تشریف لے آئے گا جہاں جہاں تک انسانیت بستی وہاں وہاں سے صبح و شام لا الہ الا اللہ کی آوازیں گونجیں گی. کلمہ توحید کو پوری دنیا پہ پھیلا دے گا رسول کا بیٹا. یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے وجود پر پیغمبر نے فخر کیا ہے کہ میں وہ ہوں جس کا بیٹا مہدی ہے. ایک یہودی آئے پاک پیغمبر کو دیکھ رہا تھا گہری نظروں سے، غور سے دیکھ رہا تھا. آپ نے پوچھا یہودی کیوں غور سے دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھ رہا ہوں آپ کو حضرت موسیٰ پر کیا فضیلت حاصل. حضرت موسیٰ سے خدا کلام کرتا تھا. حضرت موسیٰ چلتے تھے تو بادل سایہ کر کیا کرتا تھا. اس طرح اس نے حضرت موسیٰ کی فضیلت ذکر. لہذا آپ کو موسیٰ پر کیا فضیلت حاصل ہے کہ ہم موسیٰ کو چھوڑ کر آپ کو مان لیں. پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا دیکھو یہودی، تزکیۃ المرء نفسہ کبھی ہو، کسی کے لیے اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ میں اور ان نبیوں میں فرق کیا ہے. جب آدم سے کر کے اولا ہو جاتا ہے خداوند عظیم تب تک آدم کی توبہ کوئی قبول نہیں کرتا جب تک آدم خدا کو میرا اور میری آن کا واسطہ نہیں دیتا ہے. جب نوح کی کشتی ابر میں پھنستی ہے تب تک اسے نجات نہیں ملتی جب تک خدا کو میرا اور میری آن کا واسطہ نہیں دیتا ہے. جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے تب تک آگ دلدار نہیں بنتی جب تک خدا کو میرا اور میری آن کا واسطہ نہیں دیا ہے. اور یہودی سنو، آج اگر موسیٰ آ جاتا ہے اور میری رسالت کو نہیں مانتا ہے تو کلیم ہونا موسیٰ کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا. یا علی یا علی یا علی یا علی. اگر مجھے نہیں مانے گے نا موسیٰ تو کلیم ہونا ذرہ برابر بھی موسیٰ کو فائدہ نہیں دیکھا. اور سن یہودی، وہ آخر الزمان میں میرا بیٹا دنیا میں تشریف لائے گا تو انسان حافظ کرے گا اور عیسیٰ جیسا نبی آسمان کے اتر کے آئے گا اور میرے بیٹے مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں شامل ہوگا. یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. پیغمبر جیسی ہستی فخر فرماتی ہے کہ مہدی میرا بیٹا ہے. عیسیٰ آسمان سے اتر کر میرے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے. تم میرا مقابلہ کرتے ہو نبیوں سے. پیغمبر کیا بتانا چاہتے؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں خدا قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. سب اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لے. خوب سب مسلمان قبول کر کہ عیسیٰ ابھی دنیا سے نہیں گئے. عیسیٰ زندہ بیٹھے ہیں چوتھے آسمان پر. یہ واحد نبی ہے جو زندہ ہے. باقی کوئی نبی ظاہری زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہے. حقیقی زندگی میں نبی زندہ ہیں، سب کے سب زندہ ہیں. پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں نے خود موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے. پاک پیغمبر خود بھی ارشاد فرماتے کہ ہماری موت اس طرح کی موت نہیں ہے جیسے تم دنیا سے چلے جاؤ. فرق نہیں کرتا، ہماری موت اور حیات ایک جیسی ہے. مولا نے بھی ارشاد فرمایا حاکم شام کو جو خط لکھا تھا کہ تم سے جو مر جاتے ہیں اس کا جسم پوشیدہ ہو جاتا ہے،
ہم میں جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہم اس طرح سے مرا نہیں کرتے جیسے تم مرا کرتے ہو. لہذا حقیقی زندگی کے لحاظ سے سب نبی زندہ ہے، لیکن ظاہری زندگی کے لحاظ سے صرف اور صرف حضرت عیسیٰ زندہ ہے. یعنی جس تسلسل کے ساتھ دنیا میں آئے تھے نبیوں میں سے، حضرت عیسیٰ آج تک اسی تسلسل کے ساتھ ظاہری زندگی کے ساتھ زندہ موجود ہے. چوتھے آسمان پر خدا بند عظیم نے اٹھا دیا تھا. باقی نبیوں میں سے کوئی نبی ظاہری زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہے. بے شک کہا گیا حضرت ادریس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ابھی زندہ ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا دیا. نہ، بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے حضرت ادریس زندہ نہیں ہے، کوئی اور نبی زندہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کو خدا بند عظیم نے زندہ رکھا. اب اس مصلحت کا پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ کو خدا نے کیوں زندہ رکھا. اکیلا عیسیٰ نبیوں میں سے اولد اعظم پیغمبر، کیوں خدا بند عظیم نے زندہ؟ چونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد اولد اعظم پیغمبر اکرم، پیغمبر سے افضل کوئی نہیں ہے. سب کے سب پاک پیغمبر کے سامنے عبد ہیں، جتنے بھی ہیں پاک پیغمبر سے افضل کوئی نہیں ہے. لہذا اولد اعظم پیغمبر سے پہلے آخری نبی عیسیٰ تھے. خدا بند عظیم نے اس کو زندہ رکھا. کس لیے؟ یہی ایک مقصد حیات عیسیٰ ہے کہ عیسیٰ آخر وقت میں جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، عیسیٰ دنیا میں آئیں گے، امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، دنیا والوں کے سامنے ثابت ہو جائے گا کہ خدا نے آل محمد کو تمام نبیوں پہ افضلیت عطا کی ہے. علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خدا بند عظیم نے آل محمد کو یہ فضیلت عطا کی ہے. یصلی خلفہ، عیسیٰ آئیں گے حضرت کے پیچھے نماز پڑھیں. یہ آیت قرآن ہے. کہاں پر کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی بھی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ عیسیٰ کی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے. جب عیسیٰ وہاں نازل ہوں گے سب اہل کتاب کو دعوت دیں گے کہ یہ ہستیاں ہیں جن کو مانو گے تو نجات ملے گی. لہذا ایک بڑی اکثریت اہل کتاب کی حضرت عیسیٰ کی بات کو مان کر کے پیغمبر کے نبوت پہ ایمان لے آئیں گے اور امام زمانہ کی امامت کو قبول کر لیں گے. یہ ہے وہ مطلب جو خدا نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے. کہ حضرت عیسیٰ کا نزول علماء نے لکھا کہ یہ متواتر روایات. حافظ ابن حجر فتح الباری کی 6 جلد میں فرماتے ہیں وتواترت الاخبار. یہ بہت غور کے قابل ہے کہ ابن حجر جیسا شخص، ابن حجر اسقلانی جیسا شخص ان روایات کو متواتر کہہ رہا ہے. ابن خلدون وغیرہ اگر روایات کو ضعیف کہتے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، چونکہ اس کا یہ میدان نہیں تھا، اس کی یہ فیلڈ نہیں تھی. ابن خلدون نے کہہ دیا کہ جو مہدی کے بارے میں روایات ہیں یہ ضعیف ہیں، یہ اس کی فیلڈ نہیں تھی، اسے پتہ نہیں تھا. ہاں، حافظ ابن حجر جیسے رجالی محدث حافظ اسے کہتے تھے کہ جسے 1,00,000 حدیث سند کے ساتھ یاد ہو رہی تھی. ابن حجر جیسا شخص اگر بات کرتا ہے تو قابل قبول ہے. ابن حجر نے کہا وتواترت الاخبار، روایات متواتر ہے، ان المہدی من ہذہ الامہ وان عیسی ابن مریم یصلی خلفہ. ہمارے پاس روایات متواتر ہیں جن میں یہ 2 باتیں بیان ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ مہدی اس امت سے ہوگا، اور دوسری متواتر روایات یہ ہیں کہ عیسیٰ آسمان سے اترے گا اور مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا. اب روایت متواتر کا حکم بھی وہی ہے جو قرآن کا ہے. اگر کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اگر متواتر روایت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے. امام زمانہ کا مسئلہ اتنا معروف و مشہور ہے، اتنا متواتر ہے کہ حافظ ابن حجر جیسا شخص بھی انکار نہیں کر سکتا ہے. یا علی آمین، یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پاک پیغمبر کی روایات
حضرت کے بارے میں صحائح ستہ میں سے بخاری کو چھوڑ باقیوں میں تقریباً موجود. بخاری میں ایک جملہ ہے، پاک پیغمبر نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. یہ صحیح بخاری میں کہ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب ابن مریم تم میں اتر آئیں گے اور امامت کرانے والی ہستی تم میں سے ہوگی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. شارحین بخاری سب کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب امام زمانہ ہے. حضرت جب تشریف لائیں گے عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، بڑا خوبصورت منظر ہو، حجت پوری طرح حضرت تمام کر دیں گے دنیا کے اوپر. بیت المقدس میں جب اذان ہو رہی ہوگی، یعنی اذان کا وقت قریب ہوگا، حضرت عیسیٰ بیت المقدس میں اتریں گے، دمشق میں نہیں. مشہور اگرچہ یہ کہا گیا کہ منارہ شرقی دمشق میں حضرت عیسیٰ آسمان سے اترے گا، نہیں، آخری معرکہ امام زمانہ کا بیت المقدس میں ہونا ہے. وہی مرکز ہے امام زمان کا، اور اس کے مقابل میں تمام دنیا کی فوجیں ہوگی. فرات کے کنارے فوجوں سے بھرے ہوئے ہو، تبرستان تک کل مخالفین کی فوجیں ہوں گی. وہاں پہ اذان کا وقت ہو رہا ہوگا، حضرت تشریف فرما ہوں گے، صفیں بن چکی ہوگی، عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، اذان ہوگی. امام زمان حجت کو تمام کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ سے کہیں گے اے ابن مریم آپ آئیے جماعت کروائیے. حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے کندھوں کو ایسے ہاتھ رکھ کر پکڑ کر مصلی تک لے جائیں گے، فرمائیں گے ان الامامۃ ان الجماعۃ قد اقیمت لک. یہ نماز آپ کے لیے قائم کی گئی، نماز بھی آپ پڑھائیں گے. عیسیٰ عظمتوں کے ساتھ آپ کے پیچھے اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. لہذا کلمہ توحید چھا جائے پوری کائنات میں، عدالت نافذ ہو جائے. عنوان یہ سنن ابن داؤد کی روایات ہے، مسند احمد حنبل کی روایات، 136 روایات مسند احمد حنبل میں امام زمانہ کے بارے میں موجود. ابن داؤد نے روایات نقل کی لو لم یبق من الارض الا یوم، اگر زمین کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، خدا بند عظیم میری اہل بیت کے ایک فرد کو بھیجے گا. کیا کرے گا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. وہ آئے گا زمین اور قسط و عدل سے بھر دے گا جیسے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی تھی. یہ جملے سوائے امام زمان کے کسی کے بارے میں نہیں فرمائے. سنن ابن داؤد، مسند احمد حنبل، ابن ماجہ، ان سب میں یہ روایات موجود. ان روایات سے 4 باتوں کا 5 باتوں کا پتہ چلتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ آنے والا آل محمد سے تعلق رکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ المہدی من اطرت من ولد فاطمہ، اطرت پیغمبر سے تعلق رکھتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ من ولد فاطمہ، بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے. ذوی القربہ جہاں پہ ہوا تصرف کر لیا، اہل البیت جہاں پہ ہوا تصرف کر لیا، کہا فلاں بھی داخل ہے، فلاں بھی داخل ہے. یہاں ایسے لفظ ہیں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آ کر کے دعویٰ کر دے. اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. میں اطرت رسول سے ہوں، ذریت زہرا سے ہوں. مہدی صرف ذریت زہرا سے ہو سکتا ہے. یا علی یا علی یا علی، نہ کوئی دخل و تصرف، نہ کوئی تبدیلی کا امکان. اور چوتھی بات فرمایا لبعث اللہ رجلا، یہ نہیں فرمایا کہ خدا زندگی دے گا دنیا میں لے آئے. فرمایا مبعوث فرمائے گا. مبعوث سمجھتے جو دنیا سے پہلے موجود ہو اسے اجازت دی جائے کہ آؤ تم اپنا وظیفہ ادا کرو. اسے کہتے ہیں مبعوث کرنا. پیغمبر بھی مبعوث ہوئے تھے. شب بعثت اعلان نبوت کا جو حکم ہوا تھا یہ ہے بعثت، یعنی پیغمبر دنیا میں پہلے موجود تھے، نبوت کے اعلان کا حکم دیا گیا. امام زمانہ کے بارے میں یہی لفظ ہے لبعث اللہ، خدا اسے مبعوث فرمائے گا.
یعنی دنیا میں پہلے موجود رہے گا، خدا اسے اجازت دے گا ظہور فرمانے کی، اسے کہتے ہیں بعثت۔ بس امام زمانہ وہ ہستی ہے جو دنیا میں آ چکی ہے۔ ایک بات جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے جاننا، آپ کے علم میں ہونی چاہیے، یہ غلط فہمیاں پھیلائی گئی چونکہ جو ہمارا اختلاف ہے برادران اہل سنت کے ساتھ، وہ اصل وجود مہدی میں نہیں ہے، ولادت کا اختلاف۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں نہیں آئے، بعد میں دنیا میں آئیں گے۔ ہماری روایات صحیحہ ہے، نہ صرف ہماری بلکہ محققین اہل سنت نے لکھا ہے کہ امام زمانہ دنیا میں تشریف لا چکے۔ حافظ ابن حجر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، جناب زاہبی نے تاریخ الاسلام میں لکھا ہے 256 کے واقعات میں، تاریخ الاسلام زاہبی کہا ہے 256 میں امام میں نام لے کر کے حضرت کا اسم گرامی، میں چونکہ نام نہیں لیتا ہوں، حکم بھی روایات میں ہے کہ حضرت کا نام نہیں لینا غیبت میں، جیسے پاک پیغمبر کا اسم گرامی، اسی طرح سے حضرت کا بھی وہی اسم گرامی ہے، نام لینے سے ہمیں منع کیا۔ غیبت میں حضرت کا یہ مخصوص نام نہیں لینا، نام لے کر کے کہا کہ 256 میں آپ تشریف لائے۔ جناب فخر رازی الشجرۃ المبارک، علم انصاب میں فخر رازی کی کتاب ہے، اس میں کہتا ہے، اس نے 255 لکھا ہے، اختلاف بھی ہے تو چھوٹا سا کہ حضرت تشریف لائے دنیا میں 255 یا 256۔ رازی نے 255 کہا، الشجرۃ المبارک، کہ وہی ہستی امام حسن عسکری کا بیٹا کہ جو غائب مہدی ہے وہ 255 میں اس دنیا میں تشریف لا چکا تھا۔ جب آپ کے بابا دنیا سے جاتے ہیں آپ 5 سال کے سن میں تھے۔ یہ اور بہت سے محققین انہوں نے لکھا ہے حضرت کی ولادت، لہٰذا ابن تیمیہ جیسی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ وہ تاریخ دان ہے، نہ وہ فقیہ ہے، نہ وہ محدث ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے ہر چیز کے اوپر اپنی نظر دینے کی۔ یہاں پہ بھی اس نے نظر دی ہے کہ طبری نے لکھا ہے، ابن قانے نے لکھا ہے کہ کوئی امام حسن عسکری کی اولاد نہیں تھی۔ یہ بالکل ابن تیمیہ نے جھوٹ بولا ہے، نہ طبری نے لکھا ہے، نہ عبد الباقی ابن قانے نے لکھا ہے کہ امام حسن عسکری کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ واقعات اٹھا کر کے دیکھ لیں، طبری ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابن تیمیہ طبری کی طرف نسبت دے کر کے کہتا ہے کہ طبری نے لکھا ہے کہ کوئی ولادت نہیں ہوئی، آپ بے ولد دنیا سے گیا، نہ سب محققین نے لکھا ہے۔ اب الوافی بالوفیات سفتی نے لکھا ہے، زرکلی نے العالم میں لکھا ہے، اتنی کتابوں کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن سب محققین مؤرخین لکھتے ہیں کہ 255 یا 56 میں امام زمانہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور خداوند عظیم کے سامنے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو 100 سال عمر دے، کسی کو 1000 سال عمر دے۔ نوح کو اس نے 2500 سال عمر دے کر بیان کر دیا کہ اس کی قدرت کے سامنے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لقمان کو 3600 سال عمر دے کر کے اس نے بیان کر دیا کہ میری قدرت کے سامنے کسی کو عمر دینا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قدرت خدا پہ شک کرنا ہے تو کر لو، تب ہی تو امام زمانہ کی طول عمر پیسہ کم سکتے ہو۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ شب عاشور، شب عاشور میں 9 کا دن گزرا، آج کی رات ہے۔ اس دن کو کہا گیا 9 کے دن کو یوم حوصر فیہ الحسین، یہ وہ دن ہے جس میں حسین کو محاصرے میں لے لیا فوجوں نے۔ اب بیچ میں حسین اور اصحاب حسین، اطراف میں کل فوج اشقیاء ہے۔ تاریخ میں اگرچہ 30,000 کہا گیا ہے، یہ باقاعدہ فوجیں تھی جو 30,000 تھی۔ اس کے علاوہ ہر شخص کو کہا گیا جو بھی جا سکتا ہے جاؤ کربلا اس مظلوم کے قتل کے لیے۔ لہذا حسین 9 کے دن محاصرے میں لے لیے۔ شب عاشور حسین نے مہلت مانگی تھی، جاؤ میرے عباس بھیا، میری جان تم پہ قربان، جاؤ ان سے ایک رات کی مہلت مانگو، اس لیے کہ میں آج کی رات خدا کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ خدا جانتا ہے کہ حسین یحب الصلاۃ وتلاوت القرآن والدعاء، حسین بہت زیادہ پسند کرتا ہے کہ خدا کے حضور بیٹھ کر نماز پڑھے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے۔
نوافل پڑھے، دعا پڑھے۔ سید الشہداء نے یہ رات اس لیے لی، یہی وجہ ہے کہ شب عاشور میں حسین کے خیموں سے ذکر خدا کی آوازیں اس طرح بلند ہو رہی تھی کدوی النحل، جیسے شہد کی مکھیوں کی پروں کی آواز آتی ہے۔ بین الراکع و ساجد، خیام حسین میں کوئی رکوع کی حالت میں تھا، کوئی سجدے کی حالت میں تھا۔ ایک حصہ شب میں حسین نے سب کو اکٹھا کر لیا، اصحاب بھی تھے، عزیز بھی تھے۔ پہلے کہا کہ حسین نے تم سے بیعت اٹھا لی، جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ پھر عباس سے فرمایا عباس بھائی چراغ بجھا دو، ممکن ہے کوئی شرم کر رہا، یہ واحد ہستی ہے جسے خدا نے یہ اختیار دیا کہ اپنی بیعت کو اٹھا سکتے۔ کوئی نہیں پوچھے گا قیامت کے دن تم حسین کو کیوں چھوڑ گئے تھے، جا سکتے ہو، میں نے بیعت اٹھا لی۔ چراغ جب جلایا گیا تو کوئی بھی نہیں گیا تھا، ایک شخص نے بھی حسین کو نہیں چھوڑا تھا۔ سب نے بیان کرنا شروع کیا مولا آپ کو چھوڑ اس زندگی کا کیا فائدہ، ہم زندہ رہ کر کے کیا کریں گے۔ کسی نے کہا مولا 70 مرتبہ شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر آپ کے ساتھ شہید ہوں گے۔ یہ جب سن لیا نا حسین نے، ایک ایک صحابی کو دکھانا شروع کیا، تمہارا محل جنت میں یہ ہے، تمہارا محل جنت میں یہ ہے، سب کو دکھا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عاشور کا دن جب ہوا، ہر ایک صحابی کی کوشش تھی کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر کے حسین کے سامنے شہید ہو جائے۔ صاحب چلے، سب سے پہلا شہید السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیم، امام زمان سلام کرتے ہیں، علی اکبر میرا تم پر سلام ہو، نسل حسین کا پہلا شہید میرا تم پر سلام ہو۔ علی اکبر کی قربانی آل محمد کے لیے بہت بڑی قربانی ہے۔ ایک عالم بیان کرتے، میں کربلا کی زیارت کو گیا، نوجوان میرے ساتھ تھے، جب روضہ حسین میں پہنچے مجھے نوجوانوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ہمارے شہر میں نوحہ پڑھتے ہیں، آج یہاں پہ روضہ حسین میں میرے لیے ہمارے لیے نوحہ پڑھیں۔ شب جمعہ تھی، کہتا ہے میں نے دفتر کھولا، علی اکبر کا نوحہ نکلا، میں نے پڑھا، سننے والے جوان تھے، شہادت علی اکبر تھی، اور روضہ حسین کے اندر جانتے ہو چھٹے امام نے ایک بات کہی لیا، اگر حسین کی مظلومیت کو دیکھنا ہو تو جاؤ حسین کے روضے کو دیکھو۔ 18 سال جوان کی قبر حسین کے قدموں میں بنی ہوئی ہے، کیا حال ہوتا ہوگا حسین کا۔ قبر علی اکبر جو حسین کے پاؤں میں بنی ہوئی ہے، اس ذریعے حسین کو دیکھو، تمہیں پتہ چلے مظلومیت حسین کیا۔ کہا بڑا پرسہ ہوا، جوانوں نے بہت گریہ کی، ہم واپس آئے، سو گئے۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا دروازہ سرائے کا کھٹکا، میں اٹھ کر کے گیا، ایک غلام آیا، اس نے کہا جوانوں کو تیار کرو حسین آ رہے ہیں۔ کہا میں خواب کی حالت میں دوڑا واپس، خواب میں جوان سوئے ہوئے تھے، میں نے جلدی جلدی بیدار کیا، اٹھو حسین آ رہے۔ اسی اسنا میں مولا داخل ہو گئے، ہم کھڑے ہو گئے، مولا نے ارشاد فرمایا تم زائر ہو، تھکے ہوئے ہو، بیٹھ جاؤ۔ ہم نے عرض کیا مولا آپ کیوں تشریف لائے، ہم نوکر حاضر ہو جاتے۔ فرمایا میں 3 باتوں کے لیے آیا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو میری زیارت کو آتا ہے میں حسین اس کی زیارت کو ضرور جاتا ہوں، تم میرے زائر ہو، میں تمہاری زیارت کو آیا۔ دوسرا یہ پیغام دینا آیا ہوں، جب واپس اپنے گاؤں جاؤ، تمہارے گاؤں میں مجلس ہوتی ہے، ایک بوڑھا جوتوں میں بیٹھتا ہے، حسین کا اسے سلام کہنا۔ تیسرا آج تم میری قبر پہ آئے تھے، تم نے میرے علی اکبر کا نوحہ پڑھا تھا۔ کہا مولا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ کہا نہیں تم سے غلطی نہیں ہوئی، لیکن تم جانتے ہو نا شب جمعہ میری ماں زہرا میری قبر پہ آتی ہے،
اور جب سے تم نے علی اکبر کا نعرہ پڑا میری ماں چین نہیں کر رہی ہے. اور بتا دو شیعہ شب جمعہ میری قبر میں علی اکبر کی مصیبت کو ذکر نہ کیا. اجرکم علی اللہ. وہی حسین کا بیٹا جب آیا نا آپ نے بابا کی خدمت میں عرض کیا حالی میں رخصت بابا مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں. اب سنتے رہے جس شہید نے بھی اجازت مانگی حسین اجازت نہیں دیتے تھے, بہت انکار کرتے تھے. یہ واحد شہید ہے جس نے آ کر اجازت مانگی, حسین نے بالکل انکار نہیں کیا. کہا جاؤ علی اکبر پھوپھیوں سے رخصت ہو کر جاؤ خیمے سے رخصت لے کر کے آؤ. علی اکبر گئے. علی اکبر پھوپھیوں کو جا کر جب سلام کیا نا علی اکبر, عجیب منظر حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں خیموں کے قریب تھا, میری خیموں پہ نظر تھی. علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہے, بیویوں نے علی اکبر کو گھیرا ڈالا ہوا ہے, اور کوئی علی اکبر کے پاؤں چوم رہی تھی, کوئی علی اکبر کے ہاتھوں کے بوسے دے رہی تھی. بلند آواز سے کہتی تھی علیہ ارحم غربتنا, او علی اکبر ہماری غربت میں رحم فرما. اجرکم علی اللہ. امیر بن مسلم کہتا 7 مرتبہ پردہ اٹھا, علی اکبر باہر آنا چاہتا ہے, بی بی علی اکبر کے دامن کو پکڑ کے پیچھے کھینچ کرتی ہے. وہ علی یا اکبر ارحم غربتنا کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. ایک مرتبہ حسین اٹھے تشریف لے گئے, بیویوں سے کہا بیوی علی اکبر کو اجازت دو, انہو مقتول فی سبیل اللہ, علی اکبر راہ خدا میں شہادت کے لیے جا رہا. آئے علی اکبر بابا سے جب رخصت ہوئے پیچھے سے یہ جملہ ارشاد فرمایا خدا یا شاہد رہنا, یہ جوان لے جا رہا, یہ تیرے نبی کے بولنے میں شکل میں اخلاق میں بہت مشابہ تھا. ہم جب بھی آل محمد تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے. خدا بندہ یہ میرا علی اکبر تیرے نبی کے مشابہ ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح, یہ آیت تلاوت کی, علی اکبر نے چلنا شروع کیا. ایک مرتبہ محسوس کیا کہ باپ پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا, مڑ کر کے دیکھا, عرض کیا بابا آپ نے کوئی اجازت دے دی تھی. کہا علی اکبر کاش تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا, اور جب موت کی طرف جا رہا ہوتا تجھے پتا چلتا کتنا درد ہے جوان بیٹے کی موت کا. اور جو کمال اللہ. علی اکبر پھر آئے, بابا سے رخصت ہوئے. حسین نے کہا علی اکبر اپنا چہرہ مجھے دکھاتے جاؤ, جب تک نظر آتے رہو چہرہ مجھے دکھاتے جانا. علی اکبر گئے, جنگ کی, علی اکبر نے ذرا پیدی ہوئی, جنگ شروع کی. علی کا عجیب رقص, لوگوں مجھے پہچانا میں علی ہوں. آج شجاعت علی کا مظاہرہ کر رہے علی اکبر. اس حالت میں 3 دن کا پیاسا علی اکبر جب حملہ کرتا ہے, ایک ہی حملے میں فوجوں کو الٹ سے پلٹ کر رہا ہے. 120 لائنوں کو پھر نار کیا. عمر بن سعد نے آواز دی سپاہیوں علی اکبر کو گھیر کر کے مارو, یہ حسین کا بیٹا ہے, گھیر کر کے مارو. سپاہیوں نے حملہ شروع کی, تیر مارنے شروع کی. علی اکبر زخمی ہو رہے تھے, اتنے زخمی ہو گئے کہ ساری زرہ سے اندر سے خون نکل نکل کر کے زمین پر بہ رہا تھا. یہ حال ہوا نا جب علی اکبر کا. ایک مرتبہ ماں نے دعا کی یا رات یوسف لے یعقوب علیہ السلام اردد علیہ ولدی, او خدا بندہ جس نے یوسف کو اس کے باپ کے پاس واپس کیا, ایک مرتبہ میرا علی اکبر مجھے دکھاتے ہیں. اجرکم علی اللہ. علی اکبر میدان سے واپس آئے, بابا سے آ کر ایک جملہ کہا یا ابا ان العطش قد اقتلنی. بابا پیاس بہت لگی ہے. مسلمانوں بتاؤ, بیٹا ہو علی اکبر جیسا جس کے جسم سے خون بھی اس طرح بہ رہا, یہ اپنے بابا سے جملہ کہے بابا مجھے پیاس بہت لگی ہے, بابا ایک گھونٹ پانی مل جاتا میں جہاد کر پاتا.
حسین نے کہا بیٹا علی اکبر، تیرے جد پر، تیرے بابا پر، تیرے نانا پر یہ کتنا سخت ہے کہ تو پانی مانگے اور ہم پانی نہ دیں، یہ مرحلہ امتحان۔ میرے علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دو۔ علی اکبر نے جب اپنی زبان حسین کے منہ میں دی نا تو فوراً نکال دی، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ سخت ہے، اجر و کمال اللہ۔ حسین نے کہا جاؤ علی اکبر اپنی ماں کا سلام کرو۔ آئے علی اکبر، ماں کا سلام کیوں، دوبارہ میدان میں آئے علی اکبر۔ علی اکبر اندر رہے، اب 80 لعینوں کو فرنار کیا، 200 افراد کو لشکر کو الٹ دیا۔ ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ مرہ ابن منقذبتی میرے پاس کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں چھپ کر کے وار کروں گا، اس جوان کا داغ اس کے بابا کے سینے پہ لگاؤں گا۔ میں نے کہا وہ سپاہی مارنے کے لیے کافی ہے، تجھے کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں نہ مانا، یہ چھپ کر کے گیا، اس نے نیزے کا وار کیا جو سینہ علی اکبر پہ لگا، زین پر علی اکبر جھک گئے، اس نے سر علی اکبر پہ تلوار ماری، علی اکبر نے دونوں بازو گھوڑے کے گلے میں ڈالے، گھوڑا لے کر کے چلا۔ اب لوگوں کی تلواریں تھی، جس میں علی اکبر تھا علی کے حسین کے بیٹے کو، علی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آواز دی بابا، اجر کے مان اللہ، بابا نانا پانی لے آئے، مجھے پانی پلا دیا۔ حسین کی حالت کیا تھی؟ بلند ٹیلے پر علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ سکینہ بیان کرتی، ایک مرتبہ میں نے دیکھا بابا کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھیں کھل گئی۔ میں نے کہا بابا میرے بھائی علی اکبر کو کیا ہوا؟ کہا تیرا بھائی زمین سے زمین پہ آ گیا۔ اجر و کمال اللہ۔ حسین چلے مکتب کی طرف، کس طرح سے جا رہے تھے، بار بار کہتے تھے علی اکبر، او بیٹا علی اکبر مجھے آواز دو، حسین کو راستہ نہیں مل سکتا۔ گئے وہاں پر جہاں پر علی اکبر زمین پر موجود تھے، حسین بیٹھے، اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھا، جملہ کہا لگ دنیا بعد کا نفع، علی اکبر تیرے بعد اب زندہ رہنے کو دل نہیں کرتا۔ لاش علی اکبر اٹھا نہ سکے، اور علی ہاشم کا جوان ہو، میری مدد کرو۔ لاش علی اکبر اٹھائے، ماتم حسین